ندوی اسلامک وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، تو اگر وہ مردہ نیک ہو تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا، ہائے ہلاکت، میرا جنازہ کہاں لے جا رہے ہو؟ اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے۔ اگر اس آواز کو انسان سن لے تو انسان بے ہوش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس کی خاطرداری بس ایک دن اور رات کی ہے، مہمانی 3 دن اور راتوں کی، اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے پاس اتنے دن ٹھہر جائے، اسے تنگ کر ڈالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں، اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد برپا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1 بلا وجہ گپ شپ، نمبر 2 فضول خرچی، اور نمبر 3 لوگوں سے بہت مانگنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی مومن اپنے دینی بھائی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے، یعنی تہمت لگاتا ہے، تو اس کا ایمان اسی طرح ختم ہو جاتا ہے جیسے نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، یہ بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔